اس سلسلے میں بلکہ میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتلاؤں کہ علم کا جو لفظ ہے، لفظ علم کے تعلق سے یہ بات بھی بڑی قابل ذکر ہے کہ صرف قرآن کریم کے اندر اگر آپ لفظ علم کو ڈھونڈیں تو پتہ ہے کتنے الفاظ آپ کو ملیں گے علم کے تعلق سے. علم اور اس کے جو مشتقات، علم، یعلم، اعلم، یعلمون، تعلمون، اس طرح کے جو الفاظ ہیں، تقریباً قرآن کریم کے اندر 900 مقامات ہیں جس میں اللہ نے علم کا لفظ استعمال فرمایا. کتنے الفاظ، کتنے مقامات ہیں؟ 900 مقامات ہیں. آپ دیکھیں یہ بھی اہمیت، علم کی اہمیت کی بات بتلاتی ہم کو کہ 900 مقامات پر اللہ نے علم، یعلمون، تعلمون، علم، اس کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ہاں علم کی کتنی بڑی عظمت ہے اور اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اور اس کے علاوہ تدبر، تفکر، فقہ، نظر، اسی طرح عقل، افلا تعقلون، افلا تبصرون، افلا تدبرون، یہ الفاظ الگ ہیں جبکہ ان کے معنی بھی علم میں آتے ہیں، اس کا معنی بھی علم میں آتا ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ. لیکن اس کے علاوہ اور اس کے جو مشتقات ہیں، اس کے علاوہ صرف لفظ علم 900 مقامات پر قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا ہے. دوستو اور بھائیو، علم کی اہمیت اور علم کی قدر و منزلت اور حصول علم کی ترغیب انفرادی اور اجتماعی سطح پر قرآن اور اسلام نے دونوں سطح پر دی ہے. اور اس کے جو فوائد اور اس کے جو ثمرات کے بارے میں جس انداز سے اسلامی شریعت نے روشنی ڈالی ہے، اس کی مثال کسی بھی دھرم یا کسی مذہب کے اندر آپ نہیں پا سکتے ہیں، نہ ہی کسی دھرم کے اندر اس کی مثال موجود ہے. چنانچہ قرآن کریم کی چند آیتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا علم کے تعلق سے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر آیت نمبر 28، کہ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں، اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جن کو علم ہے کہ یہ آسمان کس نے بنایا، جن کو علم ہے یہ زمین کس نے بنائی، جن کو علم ہے یہ ہوائیں کس نے چلائیں، جن کو علم ہے یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ وادی، یہ تمام سب کائنات ہم کو تم کو کس نے بنایا، جس کو یہ علم ہے یہ آنکھ کس نے بنائی، ہاتھ کس نے دیے، پیر کس نے دیے، جن کو یہ علم ہے کہ یہ پورا نظام کائنات کون چلا رہا ہے، جو جانتے ہیں کہ وہ اللہ چلا رہا ہے، تو اس سے ڈرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اس کی تعلیمات، اس کے احکامات سے روگردانی کرتے ہوئے انہیں خوف پیدا ہوتا ہے. یہ علم کی جو بے علم ہوتا ہے، بے علم ہوتا ہے، آپ جانیں جو بے علم ہوتا ہے، اب جو غلطی کرتے ہیں، جو خطائیں کرتے ہیں، جو جرائم کرتے ہیں، جو خطرناک اعمال کرتے ہیں دنیا کے اندر، یا خطرناک جو اور دیگر چیزیں لے لیں، برائیاں کرتے ہیں، بےحیاں کرتے ہیں، زناکاریاں کرتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، گھوٹالے کرتے ہیں، غبن کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ناحق خون بہاتے ہیں، بم بلاسٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، بے گناہوں کو کی عزت و آبرو کو لوٹتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، قبر پوجتے ہیں، شدے پوجتے ہیں، علم چبوترے پوجتے ہیں، اور اینٹ پتھر اور آگ ہوا پانی گائے بیل سب کچھ پوجتے ہیں. یہ سمجھ لو یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ یہ سارے بے علم ہیں. یہ سارے کون ہیں؟ بولو، بے علم. اگر انہیں اللہ کا پتہ ہوتا، اگر یہ جانتے کہ اللہ عز و جل کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کون ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، اللہ کون ہے جو کروٹ بدلتے ہوئے مریض کی کراہ کو سن کر اسے شفا دیتا ہے، وہ اللہ ہے. اللہ وہ ہے جو لفظ کن سے ساری کائنات کو پیدا فرماتا ہے. اللہ وہ ہے جو جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے اور جس وقت چاہے سب کچھ کر سکتا ہے. کوئی اس کا کوئی کچھ بگاڑ، ادنا بھر بھی کوئی اس کا بگاڑ نہیں. اللہ وہ ہے. جو لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کا مقام یہ ہے، وہ اسی سے طلب کرتے ہیں، اسی کو پکارتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اسی کو آواز دیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے اسی سے فریاد کرتے ہیں، اسی سے استغاثہ کرتے ہیں، اسی سے استعانت کرتے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کی بھی ضرورت ہو، وہ اسی سے طلب کرتے ہیں. یہ اہل علم کی فضیلت ہے، یہ اہل علم کا مقام ہے کہ جو علم والے ہوتے ہیں وہ شرک نہیں کرتے، وہ درگاہوں پہ نہیں جاتے، وہ چبوتروں شدوں کے اوپر نہیں جاتے، وہ جھنڈوں کو نہیں لہراتے پوجتے. ابھی میں راستے میں آ رہا تھا، ایک گلی سے گزرا، میں اتفاقاً آج بڑی گلیاں گزرتے میں آیا ہوں، بڑی گلیاں گزرتے آیا ہوں. جناب عالی ایک گلی سے گزرا، وہاں دیکھا ہرا جھنڈا لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور وہاں ایک گھوڑا بنا ہوا ہے، گھوڑے کی قبر ہے. ہم نے کہا غوری بھائی یہ کیا ہے؟ کہنے لگے شیخ ارے پیچھے کروں گاڑی، میں نے کہا نہیں میں نے دیکھ لی. کہنے لگے یہی ہے گھوڑے شاہ کی قبر.
ہم نے کہا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ارے یہودیوں نے تو بچڑا بنا کے پوجا تھا، تم گھوڑا بنا کے پوجتے ہو، غیرت سے ڈوب مرو، شرم کرو۔ اے ہندوستانی مسلمانوں، اللہ کے لیے اس زمین، یہ زمین اسی لیے تمہیں ذلت و رسوائی کے آج منہ دیکھنے پڑ رہے ہیں، اسی لیے ہر جگہ جہاں کہیں بھی ہو تمہارا ہی نام آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اللہ کا دامن چھوڑ دیا، اللہ کی شناخت نہ رہی، اللہ کی پہچان نہ رہی، اللہ نے بھی تمہاری پہچان مٹا دی ہے۔ توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو۔ اللہ کی قسم، اس امت کی سب سے بڑی بری اور بیکار بیماری شرک باللہ ہے۔ اور اے مسلمانوں، اور اے اپنے آپ کو حدیث کی طرف نسبت کرنے والوں، اہل حدیث ہو، اللہ کی قسم تمہاری ذمہ داری سب سے زیادہ بنتی ہے۔ تمہیں تڑپنا چاہیے، راتوں کو بھلکنا چاہیے، رونا چاہیے کہ حیدرآباد کی سرزمین پر یا پورے بھارت کی سرزمین پر کس طرح غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے اور کس طرح اللہ کے علاوہ کے سامنے سروں کو جھکایا جا رہا ہے۔ اور تو اور ہیں کلمہ پڑھنے والے یہ مسلمان، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مسجدیں بنانے والے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے والے، یہ مسلمان داڑھی رکھ کر، ٹوپی لگا کر جناب علی جا کے نماز بھی پڑھتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہتا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اور یہی جا کر کے بتوں پر، اور یہی جا کر کے درگاہوں، مزاروں، شدوں، چبوتروں کے اوپر جا کے سجدہ ریز ہوتا ہے، اسے پکارتا ہے یا علی المدد، یا غوث المدد، یا خواجہ، یا فلاں یا فلاں یا فلاں۔ اللہ کی قسم اہل حدیثوں، تمہیں نیند نہیں آنا چاہیے، رونا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ سے، اور دعا کرنی چاہیے ان گمراہ اور ان بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو جنہیں شیطان نے کثیر تعداد کے اندر گمراہیت کے اوپر لگا رکھی ہے۔ علم کی بدولت یہ شرک مٹے گا۔ علم تمہیں خود پتا نہ ہو، تمہیں علم نہ ہو کیسے بچا جائے، شرک کیا ہے، بدعات کیا ہیں، خرافات کیا ہیں، یہ تمام کا تمہیں خود پتا نہ ہو، علم نہ ہو تو پھر کیسے لوگوں کو سمجھاؤ گے؟ اس لیے اے اہل حدیث ہو، اگر آپ کو یہ علم ہو چکا ہے کہ یہ شرک ہے، رب کی قسم ہے تمہارے چہرے مار کے بگاڑ دیے جائیں، تمہاری پیٹھیں سرخ کر دی جائیں، لیکن توحید کے جھنڈے کو لے کر ان کے پاس پہنچو، ان کو سمجھاؤ، ان کو بتلاؤ کہ میرے بھائی، میرے عزیز، اللہ کی قسم اگر تجھے کچھ مانگنا ہے مصلی بچھا لے، وضو بنا لے، رب کے دربار میں سجدہ کر لے، اللہ سے طلب کر، اللہ تجھے سب کچھ دینے والا ہے۔ اللہ کی قسم یہ درگاہوں پہ کچھ نہیں ملنے والا، یہ شدے چبوترے کچھ نہیں۔ ارے ہماری بھارت کی جیلیں تمہارے مسلمانوں کے وجود سے بھری پڑی ہیں، اگر بچانے والے ہوتے تو یہ ضرور بچا سکتے تھے۔ ارے نہ جانے کتنے بے اولاد تڑپ کے اس دنیا سے چلے گئے، بچانے اگر اولاد دینے والے ہوتے تو سلطان الہند خواجہ غریب النواز کے نام لگا کر کے لوگ رٹی لگاتے، انہیں بھی اولاد مل جاتی، لیکن بے اولادیں مر گئے۔ دینے والا اوپر ہے، دینے والا عرش کے اوپر مستوی ہے، وہ اللہ جس کو نہ دے اسے کوئی دنیا دے سکتی۔ اس لیے یہ آپ کی، ہماری سب کی ذمہ داری ہے، اور مسلمانوں یہ اہل حدیث ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، نوجوانوں آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیوں یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں؟ ہمارے درمیان اگر کوئی ایسے بھائی بھی بیٹھے ہیں جو اہل حدیث نہیں ہیں، مسلمان ہیں بے شک، لیکن وہ اہل حدیث نہیں ہیں، تو انہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید کا بھرم، توحید کی دعوت کا وجود اور توحید کا سکہ اگر اس روئے زمین پر کسی کے پاس اس وقت خالص طور پر موجود ہے، وہ صرف اور صرف جماعت اہل حدیث ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ اس بنیاد پر میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اس لیے اہل حدیثوں کو چاہیے کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ، آپس میں دال میں نمک کے برابر ہو، لیکن تمہاری ایک عجیب و غریب حرکتیں، شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے، عقیدہ نہ بگاڑ سکا، عقیدہ نہ بگاڑ سکا، اور عقیدے کے اندر کوئی فطور پیدا نہ کر سکا، اور دیگر چیزوں کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ کر سکا، تو اس نے کہا بیٹا ٹھیک ہے عقیدہ صحیح رہے گا تمہارا، بڑے اہل حدیث کرو گے، تمہارے درمیان میں سر پھٹول کرواؤں گا، اور ڈالا، اختلاف ڈال رہا ہے، اختلاف ڈالا۔ چند لوگ ہیں حیدرآباد کے اندر، میں تو ہر جگہ یہ کہا کرتا ہوں، سعودی عرب میں بھی، یہ کیمرہ مین ہمارے محمود بھائی بڑے پرانے دوست ہیں، اللہ نے وہاں بھی ان کو یہی جہاں بھی رہتا تھا میرے پیچھے پہنچ جاتے تھے، جدہ تک اس بندے نے مکے تک پیچھا کیا ہے، اور آج حیدرآباد میں بھی یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال گواہ ہیں ہر جگہ، خاص طور سے حیدرآباد کے والوں کے لیے علم اور مدارس کے تعلق سے میں جو بات بتلانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھنے کی ہے۔ میں بڑی شارٹ کٹ میں ایک بات بولوں کہ حیدرآباد کے اہل حدیثوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جانا۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے،
یہ رونے کی بات ہے، رونے کی. ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے تعلیم حاصل کرنے؟ یو پی جا رہا ہے تعلیم حاصل، بہار جا رہا ہے تعلیم حاصل، دلی جا رہا ہے تعلیم حاصل، حیدرآباد جو ایک ریاست ہے، ریاست کا اسٹیٹ ہے، حیدرآباد مسلمان الحمدللہ کثیر تعداد میں، اور ایرو گیرو بھی نہیں، ہزاروں لاکھوں روپے گورنمنٹ کو ٹیکس دینے والے، چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ ایک چھوٹا سا 2 اینٹ کی کا مدرسہ بنا لیا تو تم بڑے خوش ہو گئے. واللہ مجھے غم ہوا یہ دیکھ کر. میں نے کہا یہ اتنے کھنڈر لوگ ہیں حیدرآباد کے لوگ. کھانا ماشاءاللہ کیا پرتکلف ہے.